اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ ایمان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور دشمن کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پائے گا، اور ایمان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ایمان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نجات دہندہ جو ہے وہ بنائے گا۔ ایمان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جو ہے اس کو سنگت جو ہے وہ نصیب جو ہے وہ فرمائے گا۔ ایمان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو اور کامیاب جو ہے وہ کرے گا۔ اور اللہ کے ہاں سب سے جو قیمتی، دنیا کی سب سے جو قیمتی اور اہم چیز ہے وہ ایمان ہے۔ قیامت کے دن جب محشر کا دن لگے گا، جنتی جنت میں پہنچیں گے، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو دوزخی کہیں گے اے اللہ ہم پوری روح زمین کو سونا بنا کے فدیے کے طور پہ دیتے ہیں، ہمیں دوزخ سے بچا لیں۔ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے فرمائش کو، ان کی اس جو ہے وہ اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا دے گا، اور دوسری طرف ایمان ہوگا اور ایک طرف کفر ہوگا۔ کفر ہلکا ہوگا، ایمان بھاری ہو جائے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت فرمانی ہے۔ اور قرآن کا مطالعہ کریں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کریں، قرآن کی آیات کی معنی اور غور اس کے اوپر کریں، تو یقیناً آپ ایمان کی مٹھاس کو آپ ضرور پائیں گے۔ اور ایمان والوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے، اور اس کے فوائد اور ثمرات اور اس کے نفع جو ہیں وہ آج تک ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی جہاں قدم لگے ہیں وہ آج تک جگہ جو ہے وہ برکت والی جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بڑی خوبصورت آیت کریم ہے، ذرا اس کو سب اس کے اوپر توجہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم شرک کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن اور امان بے خوفی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملاؤ، ایمان کے ذریعے شرک نہ ملاؤ، ایمان کے ساتھ جھوٹ نہ ملاؤ، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ رشوت کو نہ ملاؤ، ایمان کے ساتھ بے ایمانی نہ ملاؤ، ایمان کے ساتھ جو ہے بد نظری نہ ملاؤ، اور ایمان کے ذریعے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ زنا کو نہ ملاؤ، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ شراب کو نہ ملاؤ۔ ایمان ایک پاکیزہ، خوبصورت اور طیب چیز ہے جو انسان کی جو ہے وہ پرواز ہے، اور اس کے ذریعے اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایمان والے جو لوگ ہمیشہ رہے ہیں وہ کامیاب رہے۔ جب ایمان کے اندر جو ہے وہ کمزوری پیدا ہوئی ہے، جب ایمان کے اندر ہم نے ملاوٹ ڈالی ہے، اور جب جو ہے وہ خلط ملط چیزوں کو کیا، اس وقت سے ہم کمزور ہو گئے ہیں اور ہمارا پلڑا کمزور ہوا ہے۔ اور جو بے ایمان تھے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ کے نزدیک وہی معزز ہیں، وہ محترم ہیں، وہی قیمتی ہیں، اور وہی کامیاب ہیں، وہی اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، بڑا خوبصورت جو ہے آیت کریمہ ہے، اس آیت کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ایمان جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ بھی فرماتا ہے، اور وعدہ پھر وہ دکھاتا بھی ہے۔ سمجھ نہیں بات کی نہیں آئی؟ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ ضرور ان کو جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا، ان کو اقتدار عطا کرے گا، ان کو حکومت دے گا۔ اگر وہ ایمان بھی لے آئیں اور نیک عمل بھی کریں، اللہ ان کو جو اپنی زمین کا وارث بنا دے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا جابر، کتنی بڑی اس کی طاقتور فوج تھی، لیکن اس کے مقابلے میں کون کامیاب ہوا؟ بولو یار، حضرت موسیٰ اور آپ کے جو ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے، اور فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ مطلب ہے ایمان کی طاقت ہے نا،
ایمان سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ اور اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے بڑا خوبصورت ہے، اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر اس قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر ہم توجہ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یقیناً رب تعالیٰ ان کے لیے ان کے پاس اس دین کو مستحکم اور مضبوط فرما دے گا جو رب نے اس کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یعنی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ پسند فرمایا ہے، اور وہ اس کو بھی کیا کر دے گا؟ مضبوط بنا دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بلا شبہ ضرور اس کے پہلے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے گا۔ جب ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، دین کے مطابق کی زندگی بسر کریں گے، پھر دشمن کا جتنا بڑا خوف ہو اس کو اللہ امن میں بدل دے گا۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے موقع میں مسلمانوں بے سر و سامان تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اللہ نے نصرت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ بارش آئی کہ تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اور ان کے خوف کو امن میں بدلا تھا کہ نہیں بدلا تھا؟ اور ساری رات سوئے رہے صحابہ، سو حشاش بشاش تر و تازہ ہو کے دشمن کے سامنے ہو کے لڑے۔ اللہ نے نیند بھی دی اور بارش بھی دی، اور 3000 اور 5000 فرشتے بھی آسمان سے نازل فرمائے۔ تو یہ چیز ہے، ایمان کو اپنے مضبوط کرے، اللہ کے احکام اور جو رب کریم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو پھر زمین بھی تمہاری ہے، جنت بھی تمہاری ہے، ہر چیز تمہاری ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ جو وقتی طور پہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے، وقتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی جو طاقت ہے اس کو جو ہے وہ ان کی پہلی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن موجود، سارا کچھ اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بھی مدد فرمائی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کی بھی کیا فرمائی؟ دنیا میں بھی مدد فرمائی، اور آخرت میں بھی ان کی مدد فرمائے گا جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو